میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، میرے نبی کو میرے رب نے کتنا اعلیٰ بنایا۔ یہ قرآن میرے نبی کو عطا کیا گیا، یہ قرآن میرے نبی کی نبوت کی دلیل بن کے آیا۔ میرا ایمان، میرا وجدان، میرا نظریہ یہ ہے جو چیز میرے نبی کو عطا کی گئی اللہ نے وہ ساری کائنات سے اعلیٰ عطا کی ہے۔ میرے محبوب کو جو زلفیں عطا کی گئی وہ زلفیں ساری کائنات سے اعلیٰ عطا کی گئی۔ میرے نبی کو جو رخسار عطا کیے گئے وہ رخسار بھی ساری کائنات سے اعلیٰ عطا کیے گئے۔ میرے محبوب کو جو وجود دیا گیا وہ وجود ساری کائنات سے اعلیٰ دیا گیا۔ ہر ایک چیز میرے رب نے میرے نبی کو ساری کائنات سے جدا عطا کی ہے۔ میرے نبی کا مزاج بھی ساری کائنات سے اعلیٰ، میرے پیغمبر کا چال چلن بھی ساری کائنات سے اعلیٰ۔ میرا نبی بولے تو قرآن بن جاتا ہے۔ میں اس نبی کی عظمت پہ قربان چلا جاؤں۔ جو سر جھکا کے بولے تو حدیث بن جاتی ہے، جو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بن جاتا ہے۔ اللہ نے یہ قرآن میرے نبی کو عطا کیا ہے۔ میں اپنے نبی کی شان کیا بیان کروں، یہ قرآن میرے نبی کی تعریف کرتا نظر آتا ہے۔ جب قرآن کے اندر غوطے لگاؤ گے، توجہ رکھنا، جب قرآن کے اندر غوطے لگاؤ گے قرآن میرے نبی کے چہرے کا تذکرہ کرتا نظر آئے گا۔ جب قرآن کے اندر تم غوطے لگاؤ گے قرآن میرے نبی کی زلفوں کا تذکرہ کرتا نظر آئے گا۔ جب قرآن کے اندر تم غوطے لگاؤ گے میرے نبی کی چادریں بھی قرآن میں ملیں گی، میرے نبی کے کمبل بھی قرآن میں ملیں گے، میرے نبی کا چہرہ بھی قرآن میں ملے گا، میرے نبی کے سفر بھی قرآن میں ملیں گے، میرے نبی کا بدر بھی قرآن میں ملے گا، میرے نبی کا احد بھی قرآن میں ملے گا، میرے محبوب کا تبوک بھی قرآن میں ملے گا، میرے نبی کا خندق بھی قرآن میں ملے گا۔ نہیں نہیں نہیں، میرے نبی کا مکہ بھی قرآن میں ملے گا، میرے نبی کا مدینہ بھی قرآن میں ملے گا، میرے محبوب کے غار بھی قرآن میں ملیں گے، میرے نبی کے پہاڑ بھی قرآن میں ملیں گے، میرے نبی کے یار بھی قرآن میں ملیں گے۔ ہر ایک چیز میرے رب نے میرے نبی کا قرآن میں ذکر کر دیا ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر کبھی میرے نبی کی رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی میرے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی میرے نبی کی صورت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ میں اس صورت پر زمانے قربان کر دوں جس کا تذکرہ خود بنانے والا کر رہا ہے۔ میرے نبی کا تذکرہ میرا اللہ کر رہا ہے۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اللہ نے میرے نبی کو ایسا بنایا، میرے نبی کے شہر کے کیا کہنے، میرے محبوب کے قدم لگے ہیں مکے کی دھرتی پہ لگے ہیں۔ توجہ رکھنا خدا را توجہ، میرے محبوب کے قدم مکے کی دھرتی پہ لگے ہیں۔ اللہ نے مکے کا مقام بتا دیا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے میرا محبوب میں مکے کی قسم کھاتا ہوں۔ اے میرے پروردگار تو نے قسم کیوں کھائی ہے؟ کیا یہاں پر مزدلفہ کے میدان موجود ہیں؟ تو نے قسم کیوں کھائی ہے؟ کیا یہاں پر مینا کے میدان موجود ہیں؟ توجہ رکھنا ٹوک باز گل والو، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ اے میرے پروردگار تو نے مکے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کیا یہاں پر بیت اللہ موجود ہے؟ کیا یہاں پر صفا مروہ کے پہاڑ
موجود ہیں؟ کیا یہاں پر ابراہیم کی یادیں موجود ہیں؟ کیا یہاں پر حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا زمزم موجود ہے؟ تو نے مکے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ میرا رب مجھے کہتا نظر آتا ہے یہ تمام چیزیں تو پہلے بھی موجود تھی۔ ارے میرا محبوب بیت اللہ تو پہلے بھی موجود تھا، ابراہیم کی یادیں تو پہلے بھی موجود تھی، میں نے قسم نہیں اٹھائی، آج قسم اس لیے اٹھائی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرا محبوب تیرے پاؤں کی تلیاں مکے کی دھرتی پہ لگی ہیں، تیرے پاؤں کے تلوے مکے کی دھرتی پہ لگے ہیں، میں نے عرشوں سے قسم کھا ڈالی ہے۔ آؤ میں اپنے جملے کی طرف واپس آ رہا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں جو ذرے میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ جائیں اللہ ان کی قسم کھا لیتا ہے جو قرآن میرے نبی کے سینے پہ آیا ہے۔ قرآن میرے نبی کے سینے پہ آیا، جو چیز میرے نبی کے قدموں کے نیچے آئی، اللہ اکبر، توجہ رکھنا، جو چیز میرے نبی کے قدموں کے نیچے آئی، رب نے کہا محبوب مجھے قسم ہے ان ذروں کی جو تیرے قدموں کے نیچے آئے ہیں۔ آپ بات کو سمجھے نہیں ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ عام طور پر نبی جا رہے ہیں، ساری کائنات چلتی ہے، ہم بھی چلتے ہیں اور نبی بھی چلے ہیں، لیکن میں قربان محمد کے چلنے پر، میں قربان محمد کے چلنے پر نبی چلے ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب مجھے تیرا یہ چلنا اتنا پسند آیا ہے، تیرے قدموں کے نیچے جو ذرے آتے گئے میں انہیں قرآن کے موتی بناتا چلا گیا، میں تیرے قدموں کے نیچے آنے والے ذرے قرآن بنا رہا ہوں۔ حضور مکے میں آئے، مکے کی کیا شان ہے، مدینے میں آئے، اللہ اکبر، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ ادھر والے بھی بول پڑیں، گل سمجھ آنی بھائی، ایک بار سبحان اللہ ویکھن تو سے رفا کھو۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے، جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے، اور مکہ شہر بھی برکت والا تے مدینہ بھی برکت والا، مکہ شہر نرالا ہے تے مدینہ برکت والا، انہاں دعا شہراں دی کیتی رب رکھوالی ہے، انہاں دعا شہراں دی کیتی رب رکھوالی ہے۔ اے میرے محبوب میں مکے کو بھی محفوظ کر دوں گا، میں مدینے کو بھی محفوظ کر دوں گا، تیرے سینے پر قرآن آئے گا، یہ قرآن بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ میں محفوظ کیوں نہ کروں جب میں نے تجھے قیامت تک کے لیے محفوظ بنا دیا ہے، میں نے تیری گلیاں بھی محفوظ بنا دی۔ آؤ بات مدینے کی آئی تو ایک جملہ مدینے کے حوالے سے سنو، اور اگر ایمان تازہ ہو تو ٹوک باز گل والوں مجھے بتانا۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر حضور کہیں چلے جاتے ہمیں پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ نبی کہاں سے گزرے ہیں۔ میں اپنے نبی کی کیا شان بیان کروں، یہ تو خوشبو والا عنوان کبھی مجھے ملے تو میں اس خوشبو مصطفیٰ پر آپ کو موتی دوں کہ میرے نبی کی خوشبو کتنی ہے۔ میں بتا رہا ہوں مدینے کی گلیوں کی بات۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور گزر جاتے اور ہم نے حضور کو تلاش کرنا ہوتا، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی،
مدینے کی گلیوں کی خوشبو بتا دیتی تھی مصطفیٰ یہاں سے گزرے ہیں. خوشبو بتا دیتی تھی مصطفیٰ یہاں سے گزرے ہیں. اگلا جملہ دے رہا ہوں اور جملہ سمجھ میں آئے تو حافظ شیر خان صاحب آپ نے بولنا ہے. حضور جن گلیوں سے صرف ایک دفعہ گزر جائیں، جملہ میرا بڑا گہرائی والا ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ انشاءاللہ تڑپ جائیں گے. حضور جن گلیوں سے صرف ایک دفعہ گزر جائیں، رب کہتا ہے ان گلیوں سے خوشبوئیں کے حلے آئیں گے، ان گلیوں کی خوشبو بتائے گی مصطفیٰ یہاں سے گزرا ہے. جس گلی سے صرف ایک دفعہ مصطفیٰ گزر جائے وہ گلیاں خوشبو سے مہک جاتی ہیں. جس عائشہ کی حجرے میں میرے نبی کو 1400 سال ہو گئے ہیں، اس عائشہ کا حجرہ کتنا خوشبودار ہو چکا ہوگا، اس حجرے کی خوشبو کتنی ہوگی. امام احمد بن حنبل ایک جملہ فرماتے تھے لوگوں، اللہ تمہیں سونگنے کی قوت عطا کرے. اللہ اکبر. اللہ تمہیں سونگنے کی قوت عطا کرے تو آج بھی مدینے کے در و دیوار سے مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے. ہر ایک کو نہیں آتی. امیر شریعت فرماتے تھے میری قبر پہ آؤ گے نا، ملتان عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ دفن ہے، میری قبر پہ آؤ گے، میری قبر کی مٹی سے تمہیں قادیانیت کے کفر کی آوازیں آئیں گی، اور میری قبر تمہیں بتائے گی کہ حضور کی ختم نبوت زندہ باد ہے اور قادیانیت مردہ باد ہے. میں نے بھی کئی دفعہ وہاں حاضری دی، ہمیں تو کوئی آواز نہیں آئی. ہر ایک کو آواز نہیں آتی، یہ اندر کے کانوں سے آواز آتی ہے. احمد بن حنبل فرماتے ہیں تمہیں اندر سے سونگنے کی قوت ملے نا، اندر سے سونگنے کی قوت، تو آج بھی مدینے میں مصطفیٰ کی خوشبو موجود ہے، آتی ہے. عشق والوں کو آتی ہے، محبت والوں کو آتی ہے. اور اگر ناراض نہ ہوں تو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، عقیدے والوں کو آتی ہے. عقیدے والوں کو آج بھی مدینے میں مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے. ہمیں وہ خوشبو ہی ہے جو روضہ رسول تک لے جاتی ہے، ہمیں محمد کی خوشبو مدینے تک لے کے جاتی ہے، ہمیں اور کوئی چیز نہیں لے کے جاتی. اللہ ہمیں سب کو بار بار وہاں کی حاضریاں نصیب فرمائے. میں پتہ نہیں شروع کہاں سے ہوا تھا اور کہاں تک چلا گیا. قرآن نبی کے سینے پہ آیا، اللہ نے فرمایا محبوب تیرے قدموں کے نیچے جو چیز آ جائے میں تو اس کی بھی لاج رکھتا ہوں، یہ تو تیرے سینے پہ آیا ہے. اور اگر جملہ اگلا آپ سبحان اللہ کہیں تو میں جملہ ایک اور اگلا کہہ دیتا ہوں. باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں، آپ کے ذوق نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے نا میرا سینہ کھول دیا ہے. باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں. حضور نے ایک دفعہ چوما حضرت حسن اور حسین کو. حسن و حسین کی بات آئی تو ایک شعر پڑھ دوں حضرت حسن و حسین کا بھی. اور اہل بیت کے ماننے والے بیٹھے ہیں نا، نمازیں سب پڑھتے ہیں اور اس نماز میں درود پیغمبر پر بھی ہے اور پیغمبر کے گھرانے پر بھی ہے، اہل بیت پر بھی ہے نا. حسین دے چرچے جا جاتے اے بے نام حسین تا کوئی نہیں. حسین بے نام. آج لوگ کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے یزیدی نکل آئے حسین کا مقام کم کرنے کے لیے، لیکن میں کہتا ہوں حسین دے چرچے جا جاتے اے بے نام حسین تا کوئی نہیں. او دی قیمت پوچھ لے نانے تو اے بے دام حسین تا کوئی نہیں. سرکار دا دین بچاون لئی ناکام حسین تا کوئی نہیں. جیڑا چڑھیا مہر نبوت تے او عام حسین تا کوئی نہیں. جو میرے نبی کے کنوں پہ آیا، جو میرے نبی کی گود میں کھیلا ہے، میں قربان حسین تیرے کھلونوں پر، میں قربان حسین تیری کھیل پر. ساری کائنات کھلونوں سے کھیلتی ہے
ہے، توجہ رکھنا، ساری کائنات کھلونوں سے کھیلتی ہے، کوئی امریکہ کے کھلونے لا کے دے رہا ہے، کوئی لندن کے کھلونے لا کے دے رہا ہے، ساری کائنات کے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، حسین قرآن کی آیتوں سے کھیلتا ہے۔ اور میرے نبی کا چہرہ قرآن ہے، میرے نبی کی زلفیں قرآن ہے، میرے نبی کے رخسار قرآن ہے، میرے نبی کی آنکھیں قرآن ہیں۔ حسین میرے نبی سے کھیلتا ہے۔ میں جو جملہ دینا چاہتا ہوں، حسین کو میرے نبی نے چوما ہے۔ آج ہم حسین کا احترام کرتے ہیں، صرف 6 سال کی عمر ہے حضرت حسین کی جب میرے نبی کا انتقال ہوا۔ 6 سال تک میرے محبوب حسین کو چومتے رہے ہیں، حسین میرے نبی کے لبوں سے لگا رہا۔ توجہ رکھنا خدا را توجہ، حسین 6-7 سال تک میرے نبی کے لبوں سے لگا رہا۔ وہ حسین میرا ایمان بن گیا ہے جو قرآن 23 سال تک میرے نبی کے لبوں سے نکلتا رہا۔ صرف 6 سال تک لب لگے ہیں نا حسین کو، آج تک حسین کی عظمت کو دنیا سلام کرتی ہے۔ 23 سال تک یہ قرآن میرے نبی کے لبوں سے نکلتا رہا۔ اس قرآن کا مقام کیا ہوگا، کیسا منظر ہوگا جب میرے محبوب والضحیٰ کی تلاوت کرتے ہوں گے، کیسا منظر ہوگا جب میرے محبوب واللیل کی تلاوت کرتے ہوں گے، کیسا منظر ہوگا۔ توحید خدا کی ہوگی، زبان مصطفیٰ کی ہوگی، اور میرے نبی بتاتے ہوں گے اللہ ایک ہے۔ آؤ ایک جملہ دے رہا ہوں، کیسا منظر ہوگا جب میرے نبی بتاتے ہوں گے اوے لوگو اللہ ایک ہے۔ یا رسول اللہ، یہ نعرہ تو ہر نبی نے لگایا، آدم نے بھی آ کر کہا کہ اللہ ایک ہے، موسیٰ نے بھی آ کر کہا اللہ ایک ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی کہا اللہ ایک ہے، سب نے کہا اللہ ایک ہے۔ میرے نبی نے بھی آ کر بتا دیا کسی بابے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی دربار سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ذرا بلند آواز سے ضرب لگائیں، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ بیڑے پار کرنے والا کون ہے؟ اگر کوئی بیمار ہو جائے شفا دینے والا کون ہے؟ کوئی مریض ہو جائے شفا بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ سب نے کہا اللہ ایک ہے۔ آؤ میرے دوستوں، میں جملہ دینے لگا ہوں، ہر نبی نے سن کر کہا اللہ ایک ہے۔ بہت گہری بات کرنے لگا ہوں، ہر نبی نے سن کر کہا اللہ ایک ہے۔ میرے نبی نے سن کر نہیں کہا، دیکھ کر کہا اللہ ایک ہے۔ دیکھ کر کہا لوگوں میں دیکھ آیا ہوں خدا ایک ہی ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے، بات لمبی نہ ہو جائے، حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آخری بات کرنے لگا ہوں، ٹائم میرا ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کون ہے؟ الف اللہ، ابھی پتہ چلے گا آپ کا کتنا ذوق ہے۔ الف اللہ چمے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفیس بات دا پانی ملے آ، ہر رگے ہر جائی ہو،
پہلن تھے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو یہ وہ اللہ ہے اے میرے محبوب تو نے میرے اللہ کو دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا توجہ رکھنا ٹوک باز گل والو، آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اے میرے اللہ مجھے اپنا آپ دکھانا، میں نے تیری آواز تو سن رکھی ہے، اب تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اب تیرا دیدار دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ لن ترانی لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا، میرے جلال کا مقابلہ تو کیسے کرے گا، میری جلال کا مظاہرہ کیسے کرے گا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تجلی پہاڑ پہ ڈالنے لگا ہوں، اگر تو نے وہ تجلی دیکھ لی ان قریب تو مجھے بھی دیکھ لے گا۔ انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، اے موسیٰ میں تجلی پہاڑ پہ ڈالنے لگا ہوں، اگر تو نے وہ تجلی دیکھ لی تو مجھے بھی دیکھ سکے گا۔ فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسیٰ صعقا، جب میرے رب نے تجلی پہاڑ پہ ڈالی ہے، حضرت موسیٰ جیسا جلالی پیغمبر، حضرت موسیٰ جیسا جذبات والا پیغمبر، حضرت موسیٰ جیسا حوصلے والا پیغمبر، کتنا اللہ نے موسیٰ کو حوصلہ دیا ہے کہ فرعون کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے۔ فرعون جیسے بے ایمان کا مقابلہ میرے موسیٰ نے کیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جب حضرت موسیٰ نے تجلی کو دیکھا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ بے ہوشوں کے گر پڑے، میرے رب کے جلال کا مظاہرہ نہیں کر سکے، میرے رب کی تجلی نہیں دیکھ سکے۔ یہاں موسیٰ نے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے رب نے نہیں دکھایا۔ جب باری مصطفیٰ کی آئی میرے نبی سوئے ہوئے تھے، رب نے کہا جاگ آ میں تجھے دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا میں نے تجلی ڈالی ہے پہاڑ پر، اگر تیری نگاہیں کام کر گئیں تو مجھے دیکھ سکے گا۔ لیکن جب باری میرے نبی کی آئی، حضور نے تو نہیں کہا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، رب نے حضور سو رہے ہیں، رب نے فرمایا محبوب آج تجھے اپنا آپ دکھاتے ہیں۔ ایک جملہ کہوں یہاں پر، ہر نبی نے رب کی قدرت کو دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم نمرود کی آگ میں گئے، وہاں اللہ نے بچا لیا، یہ رب کی قدرت دیکھی حضرت ابراہیم نے۔ حضرت موسیٰ آئے، آواز آئی درخت سے انی انا ربک فخلعنا علیک، یہ قدرت ہے رب کی۔ توجہ کرنا جملہ بہت بڑا دے رہا ہوں، یہ قدرت آئی۔ ہر نبی نے قدرت دیکھی، موسیٰ نے قدرت دیکھی، ابراہیم نے اس کی قدرت کے مظاہرے کیے، حضرت یونس نے
قدرت کو دیکھا، حضرت شعیب نے قدرت کو دیکھا، حضرت زکریا نے قدرت کو دیکھا، حضرت نوح نے اس کی قدرت کو دیکھا۔ میں قربان محمد تیری عزت پر، میں قربان اپنے نبی کے مقام پر، میں قربان محمد تیری اداؤں پر۔ رب نے کہا سب کو قدرتیں دکھائی ہیں، مصطفیٰ کو قدرت والا دکھاؤں گا۔ میرے نبی نے قدرت والا دیکھا ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب حضور رب کو دیکھ کے آئے نا، حضور کے حسن میں مزید اضافہ ہو چکا تھا، پھر حضور کے چہرے پر نظر پڑتی نہ تھی۔ میں نے بات شروع کی تھی، میرے نبی کو اللہ نے ہر چیز اعلیٰ دی، ہر چیز اعلیٰ دی، یہ ساری چیزیں اعلیٰ ہیں۔ تو جو قرآن ملا نا میرے نبی کو، یہ قرآن حضور کی نبوت کی دلیل بننا تھا۔ توجہ رکھنا، جتنا بڑا دعویٰ ہو اتنی بڑی دلیل ہوا کرتی ہے، جتنا بڑا دعویٰ اور مضبوط دعویٰ ہو اتنی مضبوط دلیل ہوا کرتی ہے۔ دعویٰ نبوت کا نہ تھا، عقیدہ دے رہا ہوں، آدم کا دعویٰ نبوت کا، موسیٰ کا دعویٰ نبوت کا، عیسیٰ کا دعویٰ نبوت کا، شعیب کا دعویٰ نبوت کا، ہر نبی کا دعویٰ نبوت کا تھا تو دلیل بھی نبوت کی تھی۔ میرے مصطفیٰ کا دعویٰ ختم نبوت کا تھا تو دلیل بھی ختم نبوت کی تھی۔ یہ قرآن میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پوچھو قادیانیوں سے، نبی بناتے پھرتے ہو، میرے نبی کا انکار کرتے ہو، پہلے قرآن کو تو ختم کرو، دلیل ختم کرو، دعویٰ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ قیامت تو آ سکتی ہے، نہ تم سے دلیل نے ختم ہونا ہے، نہ تم سے دعوے نے ختم ہونا ہے، نہ مرزے کی نبوت کو چلنے دیں گے، نہ محمد کے جھنڈے کو ہم نیچے گرنے دیں گے۔ حضور کے ساتھ ہم وفا نہ کریں، کس کے ساتھ کریں؟ تو حضور ساری کائنات کا دولہا ہے۔ اب ہم نے حضور کی زندگی پہ عمل کرنا ہے۔ حضور کی زندگی پہ، یہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں اور مقدس گھڑیاں ہیں، ہم نے حضور کی زندگی پہ عمل کرنا ہے اور محنت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ محنت کریں گے اللہ اجر دے گا۔ محنت کے بارے میں 2-3 شعر شاکر شجاع آبادی کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا کہ اس نے محنت کے حوالے سے کیا کہا ہے۔ تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو دیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے، خزاندہ خوف مالی کو تبز دل کر نہیں سکتا، خزاندہ خوف مالی کو تبز دل کر نہیں سکتا، چمن آباد رکھ بادے سبا جانے خدا جانے، تو خود کو مریض عشق کر، توجہ رکھنا، تو مریض، تو خود کو مریض عشق کر۔ بڑے وزنی اشعار کہے ہیں شاکر شجاع آبادی نے، کوئی معمولی شاعر نہیں ہے، سرائکی پٹی کا بہت بڑا شاعر ہے۔ تو خود کو مریض عشق کر، سمجھ دل دی دوا دل بر، تو خود کو مریض عشق کا، باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ کوئی دنیاوی شعر نہیں ہے۔ تو مریض عشق خود کو کر۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں، سر کو درد ہے، یہ دل کا مریض ہے، یہ شوگر کا مریض ہے، توجہ رکھنا، شاکر شجاع آبادی کہتا ہے یہ مریض چھوڑ، اگر مریض بننا ہے تو نماز کا مریض بن، مریض بننا ہے تو سجدوں کا مریض بن، مریض بننا ہے مصطفیٰ کی نبوت میں غرق ہو جانے کا مریض بن۔ یہ شاعر اس شعر کو ملا رہا ہے۔ تو مریض عشق خود کو کر، سمجھ دل دی دوا دل بر، توجہ، مرض جانے دا
دوا جانے شفا جانے خدا جانے مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے جے مر کے زندگی چاہنے فقیری ٹوٹ کا من گن. یہ میں اس طرف والے خاموش سامعین کو تحفہ دے رہا ہوں، آپ کو، صرف آپ کو. سمجھ آنی بھائی پنجابی؟ شعر سنے. جے مر کے زندگی چاہنے فقیری ٹوٹ کا من گر وفا دے وچ فنا تھی ونج وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے خدا جانے وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے خدا جانے. آخری شعر ہے. اے پوری تھی وے نہ تھی وے اے پوری تھی وے نہ تھی وے دعا شاکر تو منگی رکھ. اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے. محنت کرنا پڑے گی، اپنے محبوب کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اللہ نے کون سا نبی مجھے دیا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ هو افصح بمقالہ هو اکمل بنوالہ هو اعظم بجلالہ هو افصح بمقالہ. وہ جسیم بھی، وہ قسیم بھی، وہ نسیم بھی، وہ وسیم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، وہ رفیع اپنے کمال میں، وہ حسین اپنے جمال میں، وہ عزیز اپنی خصال میں، وہ فنا خدا کے وصال میں، وہ فنا خدا کے وصال میں، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل البرکات بھی، وہی جامع الحسنات بھی، وہ جدا بواصل ذات بھی ہے. انہی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں، وہ اذان میں، وہ یگان عیان مشان میں، وہ گئے فلک پہ کان میں. یہ جو قصر سبز رواق ہے، یہ جو چرخ ہفت طباق ہے، یہ انہی کے قصر کا طاق ہے، یہ انہی کے زیر براق ہے. وہ ورائے ہفت فلک گئے کہ جہاں نبی نہ ملک گئے، وہ مقام قرب تلک گئے کہ جو نور جو نہات نور وہ جھک گئے. انہیں بے حجاب خدا ملا، انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا. انہیں کیا ملا؟ انہیں کیا دیا؟ جو ملا ملا، جو دیا دیا. ایک بار جدھر سے گزرے ہیں وہ نصیر، ہزار بار بہار ادھر سے گزری ہے. ایک بار جدھر سے گزرے ہیں وہ نصیر، ہزار بار بہار ادھر سے گزری ہے. تو نے محبت کے سفینے کو ترایا، ملتا نتا حسن کے دریا کا کنارہ، ملتا نتا حسن کے دریا کا کنارہ. اس وقت کے مٹھی میں تیری سارا عرب تھا، کہتے ہیں تیرا نانے جویں پہ تھا گزارا، کہتے ہیں تیرا نانے جویں پہ تھا گزارا. اس وقت بھی تھی تیری نبوت کی خدائی، آدم کی بھی تقدیر کا چمکا نہ تھا تارا. وسعت دل ہے